الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق اللہ العظیم. بھائی وہ لا کے یہاں بچھا دو نا، اس پر بیٹھ، نیچے میں بیٹھ، بہت ٹھنڈا ہے. معزز پردہ نشین خواتین، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا بے انتہا فضل ہے اور اللہ ہی کا احسان. وہ دری لے لو نا، دری یہ نیچے بچھی ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم ہے، اسی کا احسان ہے. اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اور اسلام یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اسلام کے ذریعے سے ہی ہمیں اچھے برے کی تمیز ملی ہے، صحیح اور غلط کا پتہ چلا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس کا علم ہمیں جو ملا ہے وہ دین کے ذریعے سے ملا ہے. اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی اسلام ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ صاف اعلان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں قابل قبول کوئی دین ہے وہ اسلام ہے. اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے پر زندگی گزارے گا، اللہ پاک اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. حضور علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں، جو طریقہ لے کر آئے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی گزارنے کی رہبری فرمائی ہے کہ زندگی کیسے گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم کامیاب ہو جائیں، دنیا آخرت کی خوشیاں ہمیں نصیب ہو جائے، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی ہمیں مل جائے. اس لیے ہمارے ذمے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. کہ یا اللہ تیرا انعام ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں دین کی نعمت سے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. اور اپنی عملی زندگی دین پر لانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ انسان کو اس کی سعی اور اس کا عمل کام دے گا. لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو چاہے مرد ہو عورت ہو، اس کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے. دو چیزیں بہت بنیادی ہیں.
ایک انسان کی نیت، انما لکل امرئ ما نوی، انما لکل امرئ ما نوی، کہ آدمی کو اس کی نیت کے بقدر ملے گا، کہ جیسی نیت ہوگی۔ اچھا کام کیا ہے لیکن نیت بری ہے تو اس کا بدلہ اچھا نہیں ملے گا، کہ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری چیز آدمی انسان کی کوشش ہے کہ جو کوشش ہے وہ ملے گی۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ جو ذرہ برابر بھی خیر کا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ تو اس لیے ہمارے ذمے ہیں کہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی، عملی زندگی کو دین پر لانے کی فکر کرنی ہے، اور دین سیکھنے سے آتا ہے۔ روٹی بنانا، چاول بنانا، سالن پکانا، بریانی بنانا، جس نے سیکھا ہے اس کو آتا ہے۔ تو 15 سال کی بچی بھی روٹی بنا لیتی ہے، سالن پکا لیتی ہے، اس نے سیکھ لیا ہے۔ لیکن کسی ماں نے غفلت کی، سستی کی، اپنی بیٹی کو نہیں سکھایا، 20 سال کی ہو گئی لیکن اس کو روٹی بنانا نہیں آتا ہے۔ وہ سیکھنے کی چیز ہے۔ کپڑا سینا سیکھنا پڑتا ہے۔ جو بچیاں سینا سیکھ لیتی ہیں وہ سی لیتی ہیں، اور سینا نہیں سیکھا ہے تو وہ نہیں سی پائے گی۔ ایسے دین پر چلنا سیکھنا پڑتا ہے۔ جو اس کی کوشش کرے گا کہ مجھے دین پر چلنا ہے، اپنی عملی زندگی کو دین پر لانا ہے، ایک دین کی باتوں کا جاننا ہے، دین کی باتوں کا جاننا۔ ہم سب جانتے اللہ ایک ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان میں روزے فرض ہیں، جھوٹ بولنا حرام ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، زنا کرنا حرام ہے، اس کی جانکاری ہے۔ لیکن جو اچھے کام ہم جانتے ہیں اس پر عمل کرنا سیکھا نہیں ہے تو وہ اچھا کام نہیں کر پائیں گے۔ اور جس برے کام کا ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہے لیکن اس سے بچنا سیکھا نہیں تو اس سے نہیں بچ پاتے۔ اس لیے اپنی عملی زندگی میں دین لانا یہ سمجھداری کی بات ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے۔ اور دین کارآمد اور مفید اسی وقت ہوگا جب دین پر ہمارا عمل ہوگا۔ خالی جانکاری سے کام حل نہیں ہوگا ہمارا۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں ہمیں ذمہ داری کے طور پر، جیسے بچی جوان ہو رہی ہے، ماں کو اب احساس ہو جاتا ہے کہ اس کو روٹی بنانا سکھانا ہے، کپڑے دھونا سکھانا ہے۔ نہیں سیکھے گی تو پریشان ہوگی ہے، محبت سے سمجھاتی ہے، نہیں مانتی تو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، نہیں مانتی ہے تو کبھی مار کر کہتی ہے کہ کب تک سست بیٹھی رہے گی، اس کو جھڑکتی ہے۔ اس لیے کہ ماں کو احساس ہے اس بات کا، کیونکہ وہ ان مراحل سے گزر چکی ہے کہ جب اس پر ذمہ داری آئے گی اور اس کو کام کرنا نہیں آئے گا تو پریشانی ہوگی، اس کی زندگی میں مشکلات کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ پاک نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو عطا فرمایا ہے، جس کو ہم دین کہتے ہیں، اس کو عملی طور پر سیکھنا سمجھنا ہے۔ اور اسی لیے زندگی ہے کہ ہم سب سے پہلے دین کو سیکھیں، سمجھیں۔ اس لیے دین کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، عقائد کا علم ہے، کتابیں ہیں بڑی بڑی عقائد کے علم میں، کہ دل کا رجحان کیسا ہو، دل میں یقین کیا ہو۔ اور ہم بچپن میں مکتب میں پڑھ رہے تھے ایمان مجمل، ایمان مفصل، وہ شروعات تھی کہ 6 سال 7 سال کی عمر سے ہم کو ایک سبق پڑھایا ایمان مجمل کا اور ایمان مفصل کا۔ اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر،
اللہ کی کتابوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، کہ دل کے اندر ان باتوں کا یقین پیدا کرنا تاکہ دل کا رجحان ٹھیک رہے، دل ادھر ادھر نہ رہے. اور جب دل کا رجحان ٹھیک ہوگا تو انسان پریشان نہیں ہوگا. اللہ پر یقین ہے کہ اللہ کرتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پالتا ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، بیماری اور شفا کا مالک اللہ ہے، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. تو بہت سارے بوجھ ہلکے ہو جائیں گے، پریشانی دور ہو جائے گی کہ اللہ مالک ہے اور اللہ ہمارا رب ہے. وہ ہمارا دشمن نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، اور وہ ہمارا رب ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس اللہ کے ہاتھ میں ہماری ساری باغ ڈور ہیں، ہمارا سارا نظام ہے. تو وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ تو سب بڑا مہربان ہے. جیسے ماں کے پاس کسی کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، جب چاہے نکلوا لو، رات میں جاؤ تب بھی دے دے، دن میں مانگو تب بھی دے دے. وہ تو بڑی مہربان ہے. گھومنے کے لیے مانگو تب بھی دے دے. وہ تو ابا حساب کتاب لے ہوئے، اور ماں تو بڑی مہربان ہوتی ہے. تو اللہ جو ہے وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. تو اب دل مطمئن رہے گا، ہر وقت کوئی دکھی نہیں ہوگا، کوئی دکھی نہیں ہوگا کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. لیکن اگر یقین میں کمی ہے اللہ پر اور اس کی مہربانیوں کا پتہ نہیں ہے تو قدم قدم پر انسان دکھی ہوگا. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کون کرے گا، کون کھلائے گا، کون پلائے گا. ہمارا تو کوئی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نا ہمارا تو کوئی نہیں ہے، ایسا کہتے ہیں. ماں سے لڑائی کر دی، باپ سے لڑائی کر دی، بھائی بہنوں سے لڑائی کر لگا، اب ہمارا کوئی نہیں ہے. اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے ہمارا تو آپ ہی ہو، ہمارا تو کوئی نہیں، آپ ہی ہمارے ہو. اللہ بہت بڑا ہے، لیکن اس اللہ کی مددیں، اس کی نصرتیں، اس کی رحمتیں اس وقت بندوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں جب بندے فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، جو اس کے حکم ہے وہ حکم پورے کرتے ہیں. حکم پورے کریں گے، فرما برداری کریں گے تو اس کی مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں. وہ اسی لیے بیٹھا ہے کہ مہربانی کریں، رحم کریں، اور اس کے عطایا کے دہانے کھلے ہوئے رہتے ہر وقت. وہ دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہے وہ، اور وہ بڑا مہربان ہے. اگر دل میں اس بات کا یقین ہے تو پھر دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہر حال میں خوش ہے. اس کے حکم اب معلوم کریں گے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. وہ ہم سے نماز چاہتا ہے کہ بندے نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، اس میں سستی نہ کریں، کاہلی نہ کریں، نماز کو قضا نہ کریں، بلکہ بروقت 5 وقت روزانہ اہتمام کے ساتھ دھیان جما کر اچھی طرح وضو کر کے اور اچھے کپڑے پہن کر. اچھے کپڑے تو نماز کے لیے پہننے کے ہوتے ہیں، ایک زینت اللہ کے لیے ہے. خذوا زینتکم عند کل صلاۃ، عند کل مسجد، عند کل صلاۃ. تو ایک زینت اللہ کے لیے ہے، اور دوسری زینت عورت کے اپنے شوہر کے لیے ہے. بس تو اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھی جاوے، صاف ستھرا دوپٹہ ہو، صاف ستھرے کپڑے ہوں، صاف ستھرا مصلی ہو، صاف ستھری جگہ ہو. ایک تو پاک ہونا ہے، پاک رکھنا تو فرض ہے کہ یہ چیزیں پاک ہو جو فرائض میں سے، اور اس کے ساتھ صاف ستھرا بھی ہو جو زینت میں سے، کہ پاک تو ہے
دوپٹہ پاک ہے لیکن ہفتے بھر کا میلا ہے، وہی پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ مصلی پاک ہے لیکن 2 مہینے سے دھویا ہی نہیں اس کو، میلا کچلا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور حدیثوں میں آتا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل و خوبصورت ہے، وہ جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی اس نے خوبصورت بنایا ہے، سب کو، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی حسن کی علامت ہوتی، بچوں میں، بچیوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، اور وہ چاہتا بھی ہے کہ بندے اچھے رہیں، صاف ستھرے رہیں۔ ہاں، اور مشہور ہے نا، پاکی آدھا ایمان ہے، حدیث میں ہے الطہارۃ شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے۔ جب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، 5 وقت وضو کریں گے، 5 وقت مسواک کریں گے، 5 وقت کلی کریں گے، 5 وقت پیر دھوئیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، تو صاف ہی رہیں گے۔ اسی طرح 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے تو کپڑے پاک صاف رکھیں گے۔ اصل جو ہے ہماری زینت وہ ہے، وہ یہی ہے کہ پاک رہیں، صاف رہیں، ہر حال میں گھر کو بھی پاک صاف رکھیں۔ مسلمان ہیں ہم، ناپاکی کا تصور نہیں ہو سکتا کہ ناپاکی کی حالت میں رہے یا گھر کو ناپاک اور گندہ رکھے، سوچ نہیں سکتے۔ اسلامی تعلیمات ایسی ہیں کہ اس میں پاکی اور صفائی کا حکم ہے کہ پاک رہو، صاف رہو، گھر کو بھی پاک اور صاف رکھو، اپنے بچوں کو بھی پاک صاف رکھیں، بچپن سے ہی ان کو عادت ڈالیں استنجا کروانے کی۔ چھوٹے بچے ہیں، پیشاب کر دیا، ان کو جاؤ بیٹا استنجا کر لو، صاف کر لو، پاک کر لو۔ ذرا ان میں سمجھ پیدا ہو گئے تبھی سے ان کو تعلیم دیں کہ بیٹا وضو کی حالت میں رہیں، باوضو رہیں، فرض نہیں ہے باوضو رہنا، لیکن ہمارے دین میں محمود چیز ہے کہ آدمی باوضو رہے، اچھی چیز ہے کہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہے، اس سے شیاطین کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے۔ وضو کی حالت میں ہے، شیطان کا اثر جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور حفاظت ہو جاتی ہے بہت سارے شیطانی کاموں سے۔ اور پھر اطمینان کے ساتھ جب نماز کا وقت ہے تو اللہ کے حکم کو بجا لانا، ایک حکم سمجھ کر کہ نماز بہت بڑا حکم ہے، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت ہے نماز، عبادتوں میں سب سے بڑا درجہ ہے نماز کا، وہ فرائض میں سے ہے، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اکبر الکبائر جسے کہتے ہیں، سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے نماز چھوڑ دینا۔ اس لیے فضائل نماز میں حضرت شیخ نے نماز چھوڑنے پر وعیدوں کا ایک باب باندھا ہے، نماز کے چھوڑنے پر جو وعید ہے، اسی جگہ کہ میں چند جوانوں سے کہوں، ان لوگوں کے گھروں کو کہ جو بغیر عذر کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں، مردوں کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا تو کہا ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دو جا کر کہ جو بغیر عذر کے گھر میں پڑھ لیتے۔ اور چھوڑنے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی، کہا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ ہاں، صحابہ کی ایک جماعت اور ائمہ میں سے تقریباً 3 اماموں کا یہ مذہب ہے۔ امام اعظم ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی نکلے گا تو نہیں، لیکن بڑا کبیرہ گناہ ہے اس کا، اس کو جو ہے قید کر دیا جائے کہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے کوشش کریں ہم کہ نماز نہ چھوڑیں، اہتمام کریں۔ اللہ پاک نے آسودگیاں دی ہیں، اب پہلے 25 سال پہلے عورتوں کو پانی بھرنے جانا پڑتا تھا، صبح صبح 1.5-2 گھنٹے اس میں جاتے تھے، کپڑے دھونے تالابوں پر جانا پڑتا تھا، ہفتے میں 1 دن 2 دن، 1 دن پورا نکل جاتا، جس دن کپڑے دھونے جاوے پورا دن ہو جاتا تھا، اور گھر چھوٹے چھوٹے تھے، کام زیادہ ہوتے تھے۔ اب اللہ نے سہولتیں کر دی، انتظام گھروں میں ہو گیا، پانی گھر میں آنے لگا، سہولتیں ہو گئے، کپڑے دھونے کے مشین آ گئے،
اکثر گھروں میں ہو گئے مشین. سہولتیں اللہ نے بڑھائی ہیں، ان سہولتوں کا استعمال کر کے ہم عبادت بڑھا دیں، کہ عبادت ہم بڑھا دیں. کہ چلو پہلے پانی بھرنے کے لیے فجر سے پہلے اٹھ کر جانا پڑتا تھا، اب سوئچ خالی دبانے کی ہے، موٹر چلانے کی ہے، تو سوئچ دبا کر اتنی دیر نماز میں لگا دیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، دعا مانگیں، تسبیح پڑھیں، استغفار کریں. ہاں، جب آسودگی اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو پھر ہمارے لیے شکر بڑھانا ہوتا ہے کہ ہم شکر بڑھا دیں. اور شکر یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں ہم اللہ کے فرما بردار، عبادت گزار بنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے واقعات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے جو پہلا حصہ حکایت صحابہ اس میں لکھے ہیں کہ ازواج مطہرات کتنی عبادت کرتی تھی، ان کی عبادتوں کے قصے ہیں. کتنا صدقہ دیتی تھی وہ، اللہ نے مال دیا تو اس کو اللہ کے نام پر لگاتی تھی. مکان ان کے کچے تھے، ازواج مطہرات کے جو گھر تھے وہ کچے گھر تھے، بالکل ٹانٹ کے پردے لٹکتے تھے ان کے گھر، ٹانٹ کے پردوں کی دیواریں تھیں، اور نیچے فرش کوئی پکا نہیں تھا، مٹی کا فرش ہوتا تھا، اور گھروں میں معمولی 1-2 برتن ہوتے تھے. اور کھانا کبھی تو 1 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، کبھی 2 مہینے تک چولہا ہی نہیں جلتا تھا. بکریوں کا دودھ نکال کر کھا لیا، کھجور کھا لیے، پانی پی لیا، اسی پر گزارا رہتا تھا. لیکن ان کی عبادتیں پکی تھی، اور صدقہ اور خیرات ان کا جو آیا اللہ کے نام پر غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو دینے کا ماحول تھا، چونکہ یہ بھی عبادت ہے. تو اللہ پاک نے وسعت کی نعمتیں دی ہیں تو نافرمان نہ بنیں کہ رات دیر تک جاگتے رہیں لہو و لعب میں، موبائل میں اور سوشل میڈیا میں اللہ کی نافرمانی کے اسباب کریں. اللہ نے اس لیے نعمتیں دی ہیں، اس لیے 10-20 ہزار روپے دیے تھے کہ موبائل خرید کر اس میں گناہ کریں گے. اللہ نے اس لیے گھر میں پانی کا کنیکشن دے دیا کہ اب 2 گھنٹے پانی بھرنے کے جو بچ رہے ہیں اس میں غیبتیں کریں گے، تیری میری کریں گے. یہ تو نعمتوں پر ناشکری ہے، نعمتوں پر یہ ناشکری ہے، اور ناشکری میں خدا نعمتیں چھین لیتا ہے. ان شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر تم نے ناشکری کی تو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ ان نعمتوں کا نفع اٹھا لے گا، پھر ہاں اس کا نفع اڑ جائے گا. اس لیے شکر گزار بنیں، اللہ کا شکر کریں، جو اللہ نے دیا ہے اس میں اس کو یاد کریں. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، جس کا کچا گھر ہے وہ ان کو دیکھیں کہ جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں. جن کے پاس چھوٹا گھر ہے وہ اپنے سے چھوٹے گھر والوں کو دیکھے کہ وہ تو بیچارے 1 کمرے میں رہتے ہیں، ہمارے پاس 2 کمرے ہیں. تو خدا کا شکر ادا ہوگا، اور ماں باپ کا اور شوہر کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی. اور اگر یہ نہیں کیا تو پھر ناشکری کی کیفیت پیدا ہوگی، تو پوری دنیا بھی مل جائے گی پھر بھی تسلی نہیں ہوگی، پھر بھی شکایت باقی رہے گی. اس لیے ان نعمتوں میں شکر گزار بنیں، نمازوں کی خوب پابندی کریں. نماز کا وقت ہو، اذان ہو جاوے، اب خود اپنی نماز کی تیاری کریں، اپنے بچوں کو نماز کے لیے آمادہ کریں، اپنے گھر کے جوان لڑکوں کو، شوہر کو، بھائی کو، ان کو نماز کے لیے بھیجیں، ان کو یاد دلاویں. خالی 1 مرتبہ کہہ لینا کافی نہیں ہے، ان میں سستی ہے، غفلت ہے، تو بار بار کہنا پڑے گا ان کو، بار بار یاد دلاویں تاکہ کسی کی نماز قضا نہ ہو جاوے. نماز قضا کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے. حدیثوں میں آتا ہے کسی نے 1 نماز جان بوجھ کر قضا کر دی تو اس کو 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماؤ. اب ہم سوچیں کہ ہمارے جوان بچے کیا کر رہے ہیں. جوان بچیاں عصر سے لے کر عشاء تک محلے کے چوراہوں پر اور اپنے گھر کے آنگنوں میں، یا 2-3-4 سہیلیاں مل کر گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، کسی کی شادی ہے، کسی کی منگنی ہے، اس کے لوازمات 1 مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے.
اماؤں کو پتہ ہے ماؤں کو کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے، اس کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کہاں ہو رہی ہے. یہ سارے اللہ کی نعمتوں میں ناشکری ہیں. پھر عذاب اترتا ہے، اور وہ عذاب سب سے پہلے دلوں پر اترتا ہے. جب نافرمانیاں ہوتی ہیں، حکم عدولیاں ہوتی ہیں، اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ دلوں پر اترتا ہے کہ دلوں کا سکون خدا چھین لیتا ہے. گھر باقی ہیں، مال باقی ہیں، پیسے باقی ہیں، کپڑے باقی ہیں، سب ہیں، لیکن دل کا سکون چھن گیا. شادی کے بعد ہفتے میں ہی جھگڑے شروع ہو گئے، لڑائیاں شروع ہو گئی، تیری میری گالم گلوچ ہو رہی ہے، بیوی شوہر کو گالیاں دے رہی، شوہر بیوی کو گالی دے رہا ہے، اور ماں باپ بھی پریشان ہیں، ساس سسر بھی یہاں پریشان ہیں. یہ اللہ کا عذاب ایک قسم کا، وہ ان نافرمانیوں کا نتیجہ ہیں. شادیوں میں، منگنیوں میں جو نافرمانیاں کی ہیں، جو اللہ کو ناراض کیا ہے، یہ اس کے نتائج ہیں. اور یہ بھی چوکنا کرنے کے لیے کہ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اپنی بھول سے معافی مانگ لیں اللہ کے سامنے، بندوں کے سامنے. بندوں کی بھولیں ہوئی بندوں سے مانگیں معافی، اللہ کی بھولیں کی ہیں اللہ سے معافی مانگ لیں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ان کو ضرور بھی ضرور چھوٹے چھوٹے جھٹکے چکھاتے رہیں گے. دون العذاب الاکبر، قیامت کے بڑے جھٹکے سے پہلے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں آتی رہے گی تاکہ یہ توبہ کر لیں. تو وہ اترتا ہے دلوں پر، وہ ایک عذاب ہوتا ہے کہ اندر سے چین چھن گیا، محبتیں خدا نے نکال لی. شادی سے پہلے تو بڑی ہدیے یہاں سے وہاں جا رہے تھے، اور تحفے وہاں سے یہاں آ رہے تھے، کاجو، بادام اور پستے اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہا تھا، کپڑے آ رہے تھے، جوتے آ رہے تھے. اور اب شادی کے بعد جوتے کھا رہے ہیں. ابھی تو 10 دن نہیں گزرے ہیں، 20 دن نہیں گزرے ہیں، مہینہ نہیں گزرا ہے. کیا ہوا ہے وہ کہ اللہ نے دلوں میں سے محبتوں کو چھین لیا، کیونکہ انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہے. بن سنور کر محلے محلے گھومی ہیں بچیاں، ان کی ماؤں نے ان کو نہیں روکا. ان کے جوان بھائیوں کی غیرت مر چکی تھی، ان کے باپ انجان ہو گئے تھے اس وقت. یہ اللہ کی نافرمانی کے اسباب ہیں. ہاں، نعمتوں میں شکر گزار بننا ہے کہ خدا نے نعمتیں بھی ہیں دی ہیں، آسودگی دی ہیں، تو عبادت بڑھاویں، نماز پڑھیں، اللہ توفیق دے، نفل روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں. دین ہمیں نہیں آتا ہے تو اپنا دین سیکھیں. وضو نماز کے فرائض کیا ہیں، روزوں کے فرائض کیا ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل کیا ہیں، کس وقت نماز فرض ہو جاتی ہے اور کب نماز چھوڑنی ہے، اس کے مسائل ہیں. بچوں کی تربیت کا دین ہے. معاشرت میں ایک ساتھ رہتے ہیں بھائی بہن، اور گھریلو زندگی کا دین ہے. حدیثوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے، سونے کے جیسے آداب بتائے ہیں، ایسے معاشرت کے آداب اور معاشرت کے حقوق ہیں. بھائی کا بہن پر کیا حق ہے، اور بہن کا بھائی پر کیا حق ہے، شوہر کا اپنی بیوی پر کیا حق ہے، اور بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے. ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہیں تو ہمارے پڑوسیوں کا کیا حق ہے، اس کا دین ہے. اور حقوق سے ایک دوسروں کو وابستہ کیا ہے، جوڑ دیا ہے. جیسے اینٹوں کو گارے سے جوڑ دیتے تو بلڈنگ بن جاتی، اور پھر دوسری چیزوں کو، دروازے کی لکڑی کو دروازوں سے جوڑتے ہیں، دروازے بن جاتے ہیں، اور پورا گھر تعمیر ہو جاتا ہے، اور گھر لوگوں کو کام آتا ہے. ایسے جب معاشرت کے حقوق ادا ہوں گے تو لوگ ایک دوسروں سے جڑ جائیں گے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، پڑوسی پڑوسی سے، دکھ سکھ کے ساتھی بن جائیں گے. سب بوجھ ہلکا ہو جائے گا، پریشانیاں کم ہو جائے گی، کہ حقوق کے راستے سے سب جڑ گئے ہیں، حقوق سے سب جڑے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بتائے ہیں، اور اس حق کی حد بتائی کہ حد کتنی ہے. ہر حق کی حد ہے. جیسے نمازوں کی رکعتیں طے ہیں،
کہ فجر کی 2 فرض ہیں، ظہر میں 4 فرض ہیں، کہ نماز فرض کی ہیں، اس کی رکعتیں بتائی، رکعتوں کی حد بتائی ہے، زکوٰۃ کا نصاب بتایا، اس کی حد بتائی کہ اتنا زکوٰۃ کا نصاب ہے، یہ حد ہے اس کی۔ ایسے ہی حقوق کی حدیں ہیں، بیوی پر حق ہے شوہر کا، لیکن کتنا حق ہے؟ شوہر کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ شوہر کے اوپر بیوی کا حق ہے، کتنا حق ہے؟ اتنا حق ہے جتنا اللہ نے بتایا ہے، باقی اللہ کی نافرمانی اب اس کے لیے جائز نہیں۔ شوہر کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ خدا کو ناراض نہیں کر سکتا، ماں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، دادی اور نانی کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہیں کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو خوش رکھنے کے لیے خدا کی بغاوت نہیں کر سکتا ہے۔ جو خود کھاتا ہے وہ بھی بچوں کو کھلاوے، یہ حق ہے۔ جو خود پہنتا ہے وہ بھی بچوں کو پہناوے، یہ حق ہے۔ جیسے گھر میں وہ رہتا ہے ایسے گھر میں ان کو رکھے، وہ حق ہے۔ وہ جھونپڑے میں رہتا ہے تو جھونپڑے میں رکھے گا، اس سے زیادہ کا حق اس پر نہیں ہے۔ وہ دال روٹی کھاتا ہے تو دال روٹی کھلانے کا وہ بھی ذمہ دار ہے، اس کی جیسی استعداد ہے، اس کی جیسی استعداد ہے، اس استعداد کا اس کے اوپر حق ہے۔ دال روٹی کھانے والے پر بریانی کھلانا واجب نہیں ہے ابھی بچوں کو، کہ اس کی اتنی استعداد ہے تو اتنا کھلاویں۔ حقوق اللہ پاک نے بتائے، ان حقوق کے راستے سے ہم ایک دوسروں سے وابستہ ہو جائیں گے تو زندگی خوشیوں بھری ہو جائے گی، ساری پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے دین کو سیکھنا ہے، نماز بھی سیکھنی ہے، روزہ بھی سیکھنا ہے، پاکی ناپاکی کے مسئلے بھی معلوم کرنے ہیں، اور یہ مسائل اور دین جو ہے وہ عمل کے لیے کہ اس پر پھر عمل کرنا ہے۔ اب جو سیکھا ہے عمل کرنا ہے، درگزر کرنا سیکھا تو درگزر عمل میں لانا ہے کہ بھئی معاف کرنے کا اور درگزر کرنے کا ثواب ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو عمل کرتے ہوئے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ زندگی گزریں۔ اور اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے، جو چیز عمل میں ہوگی وہ چیز بچے آسانی سے سیکھ لیتے ہیں، آسانی کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں۔ جو چیز عمل میں ہے چاہے وہ مشکل چیزیں ہیں، اور جو چیز عمل میں نہیں ہے وہ بچوں کے لیے مشکل ہے۔ گھر کے ماحول میں کھانا پینا، پہننا اوڑھنا اور ضروریات کی باتیں جو ہو رہی ہیں وہ بچوں کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں عمل میں ہیں۔ اور نماز روزہ، ذکر تلاوت اور صدقہ خیرات اور صبر شکر جو ہے وہ عمل میں کم ہے، تو اس لیے بچوں میں بھی پیدا نہیں ہوتا، وہ بچوں میں بھی وہ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں، اپنی چوک پر، اپنی بھول پر معافی مانگنا عمل میں نہیں، اس لیے بچے بھی معافی نہیں مانگتے ہیں، چھوٹے بچوں سے بھی وہی نہیں مانگتے، کیونکہ معافی مانگنا عمل میں نہیں۔ وہ بچے نے کبھی دیکھا کہ اس کی ماں اس سے معافی مانگ رہی ہے، کس چیز پر؟ کہ کبھی اس پر زیادتی کر دی اور بچے کو بیجا مار دیا تھا، اب دوسرے دن ماں کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مارا تھا اس کو، تو دوسرے دن اگر وہ ماں بچے سے معافی مانگ رہی ہے کہ بیٹا مجھے معاف کرنا، کل میں نے تجھے زیادہ مار دیا تھا، تو یہ بچہ معافی مانگنا سیکھ رہا ہے ماں سے۔ باپ نے گالی دے دی غصے میں، لیکن اب اس سے معافی مانگ رہا ہے بیوی سے کہ میں نے تجھے گالی دے دی، معاف کرنا اللہ کے واسطے۔ تو یہ بیوی اپنے شوہر سے معافی مانگنا سیکھ رہی، لیکن ماحول میں معافی مانگنے کا تو رواج ہی نہیں ہے۔ گالی دے کر، مار دھاڑ کر کے سبھی یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں نے جو کیا وہی برابر ہے، تو معافی مانگنا کوئی نہ بچے سیکھ رہے نہ بڑے سیکھ رہے، اس لیے لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر معافی مانگنے کا ماحول بنے تو ساری لڑائیاں ختم ہو جاتی۔ لڑائی پر لڑائی جھگڑوں کے بعد معافی مانگنے کی مثال ایسی ہے جیسے جلتی ہوئی آنکھ پر پانی ڈال دیا، جلتی ہوئی آنکھ پر پانی ڈال دیا تو آنکھ بجھ جائے گی۔ ایسے لڑائی جھگڑے میں اگر معافی مانگ لی تو وہ لڑائی ختم ہو جائے گی، بھائی میری بھول ہو گئی۔ بیوی نے معافی مانگ لی شوہر سے کہ میری بھول ہو گئی، ساس نے داماد سے معافی مانگی کہ ہماری بھول تھی، تو وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا کہ اس معاملے میں ہم نے تحقیق نہیں کی تھی اور ہم نے غلط کہہ دیا تھا، اب ہم کو معاف کر دو، تو خاندان جڑ جائیں گے۔ ہاں، کہ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں کہ ہم کہاں بھول کھا رہے ہیں، کہاں بھول کر رہے ہیں، تو پھر معافی مانگنے کا عادت ہوگی، اور جب معافی مانگنے کی عادت ہوگی تو لڑائیاں ختم ہو جائے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، زندگی خوشگوار ہو جائے گی، جو اصل زندگی ہے۔ اس لیے ہم اپنے دین کو سیکھیں،
دین کا علم لیں، اپنے بچوں کو سکھاویں، اور گھر کے ماحول میں ایک فضا بنانی ہے 5 وقت نماز کی، صبح شام اللہ کے ذکر کی، صبح شام قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی۔ حدیثوں میں فضائل ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اپنی جگہ بیٹھ کر جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ لوگ بہت عمرے کے لیے بڑی تمنا امیدیں کرتے ہیں، قرضے لے کر عمرے میں جاتے ہیں، قرضے کر کے جاتے ہیں، حالانکہ وہ نفل عمل واجب نہیں ہے۔ عمرہ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ایک نفل عمل، لیکن رواج میں آیا ہے عمرہ۔ ایک بہن گئی، وہ مالدار تھی، تو دوسری غریب بہن بھی کہ میں بھی جاؤں، اب اس کے بعد پیسے نہیں ہے تو قرضہ کرتی ہے، وہ دوسری بس پیسہ نہیں ہے تو قرضہ کر رہی ہے۔ نفل عمل ہے جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اجر کی چیز ہے، ثواب کی چیز ہے۔ دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ اگر نفل عبادتوں کی آدمی کو عادت ہے، نماز نفل پڑھنے کی، نفل روزے رکھنے کی، نفل عمرہ کرے، عبادت کی عبادت ہے، اس پر اجر ملے گا، لیکن وہ رواج نہیں ہے۔ تو پھر لوگ عمرے کے لیے ایک نفل عمل کرنے کے لیے بہت سارے فرض چھوڑتے ہیں، ٹولے کے ٹولے جاتے ہیں بس اسٹیشن پر، اور جتنی لڑکیاں بغیر پردے کے جا رہی ہیں وہ پردہ جو فرض ہے فرض چھوڑ کے جا رہی ہے، ان کے اوپر تو پردہ فرض ہے۔ احمد آباد جا رہے ہیں 25-50 لوگ چھوڑنے کے لیے، اور ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، بلکہ بہت سو کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو پھر ایسا نفل عمل کیوں کرے، ایسا نفل کام کیوں کرے جس سے فرائض چھوٹ رہے ہو؟ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ اور پھر حج عمرے کے نام پر بہت سے رواجات چالو ہو گئے، رسم و رواج ہے کہ بھائی عمرہ دے رہا ہے تو ان کی دعوت ہو رہی ہے، ان کو ہدیہ دے رہا ہے، وہ ہدیہ نہیں جو سنت ہے، رسم والا ہدیہ ہے۔ تو چونکہ جہالت ہے، یہ ساری جہالت ہے، اور جہالت کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام علم کی روشنی لے کر آئے ہیں، آپ علم لائے ہیں، طریقہ لائے ہیں، اس میں رسم و رواج کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضور کا طریقہ ہے یا سامنے رسم و رواج ہے؟ ایک طرف حضور کا طریقہ ہے، حضور سے محبت کرنے والے حضور کا طریقہ اختیار کریں گے، اور نفس و شیطان کے جو بندے بندیاں ہیں وہ رواج اختیار کریں گے۔ ہم تو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ اختیار کریں گے اپنی معاشرت میں، اپنی عبادت میں، اپنی شادی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں سادگی ہے، آپ نے 11 نکاح کیے تقریباً، اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کروائے، صحابہ کے نکاح آپ کے سامنے ہوئے، سارے نکاحوں میں سادگی ٹپکتی، اس کی جو بنیادی وصف نظر آئے اس میں سادگی۔ اور آپ نے فرمایا حدیث پاک میں، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم خرچے والا نکاح برکت والا ہے۔ اپنی معاشرتی زندگی میں جہاں شادی بیاہ ہے اور گھریلو زندگی ہے، اس میں ہمیں سادگی لانا ہے۔ ہاں، جب سادگی آئے گی تو اللہ کی رحمتیں اترے گی۔ سادگی حضور کے گھر کا طریقہ ہے، سادگی ہوگی اس میں حیا ہوگی، اور جہاں فیشن پرستی آئے گی بے حیائی ساتھ میں آئے گی، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ حدیثوں میں لعنت ہے بے حیا لوگوں پر، بے حیا مردوں پر، بے حیا عورتوں پر۔ اس لیے اپنے نکاحوں کو اور اپنے منگنیوں کو اور اس طرح ملنے جلنے کے جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں اس میں سادگی لانا ہے، سادگی لاوے اس میں، تاکہ رواجوں سے بچ جاوے، اور جتنا سادہ ہوگا اتنا سنت سے قریب ہوگا۔ سادگی کے ساتھ اس کو انجام دیں، اور جو پیسہ اللہ نے دیا ہے اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کریں، اپنی ضروریات میں استعمال کریں، چاہتوں پر نہ لگا، اور مزید دیا ہے تو دوسروں کی ضرورتوں میں استعمال کرے۔ اس پیسہ اس کے لیے نہیں ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو اس کو رسم و رواج میں اور خواہشوں پر لگا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے موقعوں کی جو ضروریات ہے وہ پوری کر لیں اپنی، باقی خام خواہ کے گھروں مکانوں پر فرنیچروں پر مال لگانا ایک غلط رواج ہمارے معاشرے میں رائج ہو رہا ہے۔
فرنیچر کا، جہاں تصور بھی نہیں تھا، 2 پلاسٹک کی کرسیوں سے کام چل جاتا تھا. بھئی 2 لکڑے کی بسالے کرسی اگر زیادہ مضبوط کرنی ہے. باقی یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں کہ زائد، ضرورت سے زائد مہنگے مہنگے فرنیچر، اور وہ بھی لڑکی والے بنا کر دے رہے ہیں، لڑکی والے بنا کر. یہ تو ایک قسم کا جہیز ہے جس کی پوری دنیا جس پر لعنت کر رہی ہے. جہاں جہاں یہ رائج ہیں وہ لوگ، وہ کتنی بڑی مصیبت میں، انہی سے جا کر پوچھو کہ ان کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، وہ جہیز کی وجہ سے. جماعتیں جاتی ہیں یو پی، بہار، بنگال، آسام، اڑیسہ، وہ آپ کے گھروں کے بھی مرد جاتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو اس سلسلے میں کہ جہاں یہ جہیز کا رواج پڑ گیا اب وہاں لڑکیاں گھر بیٹھی، کیونکہ جہیز اب لاکھوں میں چلا گیا. پہلے ہزاروں میں تھا وہ، بلکہ بعض جگہ کروڑوں پر چلا گیا. وہ ایک بچی کو رخصت کرنا ہو تو 50، 60 لاکھ، 80 لاکھ روپے چاہیے. ہمارے ماحول میں ایک سادہ نظام تھا، 1000 کی مہر ہوتی تھی، لڑکی والے 2-4 جوڑی کپڑے لڑکے کو دے دیتے تھے، اور لڑکی کے رشتہ دار کوئی کوکر، کوئی برتن، کوئی کرسی لا کر دے دیتے تھے، اور وہ لڑکی جو ہے رخصت ہو جاتی تھی. 5-25 ہزار روپے خرچہ ہوتا تھا. اب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ نئے نئے رواج شروع کریں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیں. اللہ نے اگر مال دیا ہے تو وہ مال جو ہے حلال راستوں پر لگاویں. ہماری اولاد ہیں، ماں باپ اولاد پر خرچ کر رہے ہیں، ان کو حق ہے، لیکن نئے رواج نکالنے کا حق کسی کو نہیں. سنت کے مقابلے میں اس کا کسی کو حق نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے بچوں کو دینا ہے، ان کو زمین کا کوئی ٹکڑا دلا دو، بھائی آدھا پلاٹ دلا دیا تو آگے جا کر ان کو کام رہا. فرنیچر تو 2 سال میں پرانا ہو جائے گا، اور جو چیزیں آپ نے دلائی ہیں ان کو، وہ تو 2-4 سال میں وہ تو ردی ہو جائے گی، بھنگار ہو جائے گی. وہ تو ان کو کوئی ایسی چیز دلا دے جو مستقبل میں ان کو کام لگ سکے. اگر اللہ نے دیا ہے تو اس لیے نہیں دیا ہے کہ اس سے نئے نئے رواج شروع کر کے قوم میں فساد برپا کریں اور آسان چیزوں کو مشکل بنا دیں ہم مل کر. اس لیے گزارش ہے کہ اپنی نکاحوں کو، شادیوں کو سادہ کریں. ہاں، دکھاوا نہ کریں. جہاں دکھاوا آئے گا پھر یہ ساری چیزیں آئے گی. اور اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ بچی ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی، اللہ نے حکم دیا اس کی پرورش کا، اس کی پرورش کے ساتھ اس کی اچھی تعلیم کا حکم دیا تھا، اور اس کے بعد اس کے نکاح کرانے کا حکم دیا تھا. تو بیچ میں تعلیم کا مسئلہ تو نکل گیا پورا کہ اس بچی کو ہمیں حیا سکھانی تھی، اس کو شرم سکھانی تھی، اس کو ایمان سکھانا تھا، اس کو اخلاق سکھانے تھے، اس کو ماں باپ اور چھوٹوں بڑوں کی تمیز سکھانی تھی، اس کو شوہر کے حق سکھانے تھے. یہ تو پورا چیپٹر ہی ہم بھول گئے. اور ہر ایک کہتا ہے کہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کو ہم رخصت کر رہے ہیں. بیٹی کی شادیاں، بیٹیوں پر خرچ نہیں کریں تو کس پر کریں گے؟ بیچ کا پورا سبق بھولے ہیں. ذرا وہ سبق یاد کر لیں کہ اس بیٹی کو حیا سکھانا ماں کے ذمہ تھا، اس کے باپ کے ذمہ تھا. اس بیٹی کو دین سکھانا، اس کو اخلاق سکھانا، یہ ماں باپ کے ذمہ تھا. اگر یہ بیٹی نے دین سیکھ لیا تو کبھی دکھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. وہ فقیر کے گھر میں بھی دکھی نہیں ہوگی. اور اگر اس بیٹی نے دین نہیں سیکھا ہے، اس نے اخلاق نہیں سیکھا ہے، تو آپ اس کو کروڑ روپے کا جہیز دے دو، یہ بیٹی کبھی سکھی نہیں رہ سکتی. ہے تو عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے سالے سے یہی کہا تھا. وہ اتنے بڑے آدمی تھے، انہوں نے یعنی بادشاہ نائب بنے تھے، بادشاہ بنے تھے وہ، اور ان کی بیوی جو تھی حضرت فاطمہ، وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اور ان کے بھائی بھی بادشاہ تھے، بادشاہوں کی بہن تھی وہ. لیکن ایسی سادہ زندگی گزار کر مثال پیش کی امت کی عورتوں کے لیے کہ زندگی جو ہے وہ ضائع برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، خواہشہ پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، زندگی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہے. اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کی اور اپنے اولاد کی بہترین تربیت کی. جب ان کا انتقال کا وقت قریب تھا تو ان کے سالے نے آ کر، مسلمہ ابن عبد الملک نے ان سے کہا، امیر المومنین، آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے، ترکے میں ان کو کیا ملے گا؟ بہت معمولی رقم ہے. آپ اگر آپ کہو تو میں آپ کو کچھ مال دوں تاکہ ان کو میراث میں کچھ مال ملے. تو انہوں نے اس سے وعدہ لیا، کیا تم پکی بات کر رہے ہو؟ تو کہا ٹھیک ہے، پکی بات ہے، دوں گا. اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی وہ مال تو تم ان لوگوں کو دے دو جن سے تمہارے باپ دادا نے ظلماً وصول کیا تھا، اور میں نے تو میرے بچیوں کو تقویٰ سکھایا ہے
ان کو میں نے تقوی سکھایا ہے، علم پڑھایا ہے، اور اللہ متقی لوگوں کا والی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک اور پرہیزگاروں کا والی اللہ ہے۔ اپنی بچی کو تقوی سکھا دیں، اس کو نیک بنا دیں۔ پھر اللہ نے استعداد آپ کو دی ہے، اگر آپ کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو کیوں لکڑے پر اور لوہے پر اور پلاسٹک پر اپنا مال خرچ کریں؟ اس کو ایک ٹکڑا زمین کا دلا دو، یا کوئی ایسی چیز اس کو دے دو جو آگے جا کر اس کو کام لگے۔ یہ تو صرف شو کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ہم نے 2 لاکھ کا فرنیچر دیا ہے اور پھر وہ فرنیچر سب کو دکھایا جا رہا ہے، وہ کپڑے دکھائے جا رہے ہیں، اور وہ چیزیں کپڑے کی ہیں یا اس طرح کی پلاسٹک کی چیزیں ہیں جو آج نہیں کل پرانی اور ردی ہو جائے گی۔ یہ سارا دکھاوا ہے، اس دکھاوے پر کوئی اجر نہیں ہوگا، اس دکھاوے سے محبتیں نہیں بڑھے گی، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ چاہے ہم ہدیہ کہہ رہے ہیں اس کو، لیکن یہ ہدیہ نہیں، یہ دکھاوا ہے۔ ایسے دکھاووں سے محبتیں نہیں بڑھتی، بلکہ اور لڑائیاں اور دشمنیاں زیادہ ہو جائے گی۔ ہدیہ تو خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی کو دکھایا نہیں جاتا۔ اس لیے گزارش ہے آپ ماں بہنوں سے کہ اللہ پاک نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اس کا استعمال کریں، اپنے گھر میں اعمال قائم کریں، نماز، ذکر، عبادت، تلاوت، حسن معاشرت، حسن اخلاق، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بناویں۔ ابتدا میں اتنا تعلق بنا لیتے ہیں کہ پھر جب ٹوٹتا ہے تو جوڑنے کی فرصت نہیں ملتی۔ حد میں رہیں، حد میں رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا، طریقہ بتایا کہ بھائی کے گھر کب جانا، کتنا جانا، بہن کے گھر کتنا جانا ہے، بھابھی کے ساتھ کتنا، ذرا حد میں رہیں۔ حد میں رہیں گے تو لمبا چلیں گے، اور حد میں نہ رہے تو 2 مہینے میں پورا ہو جائے گا۔ کہ ساری محبت 2 مہینے میں ختم ہو گئی، سارے تعلقات ٹوٹ گئے، حد میں نہیں تھے، اور اب جوڑنا مشکل ہو گیا۔ نئے نئے پڑوس میں آئے تھے، بہت زیادہ تعلق بنا ڈالے، 15-20 دن میں ہی ختم ہو گئے۔ حد میں رہے، ہاں اپنے گھر میں زیادہ رہیں، اپنی عبادت اور اعمال کی پابندی کے ساتھ۔ جو حق ہمارے ذمے ہیں، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا، ان حقوق کی ادائیگی ہم اپنی ذات سے کریں۔ اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنی ذات سے کوشش کریں کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، پکا سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، اب ہم اپنی زبان اور ہاتھ سے جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، کہ ہم جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں، اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، بدلہ لینے کے لیے نہیں کہ آج ہم ان کی مدد کریں کل وہ ہماری مدد کریں۔ یہ ہمیشہ دکھی رہیں گے، جنہوں نے مدد کی امید پر مدد کی ہے وہ دکھی رہیں گے۔ اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ راضی ہو جاوے کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو اپنی ایذا سے بچا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہماری غرض نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے گا تو دلوں کو جوڑ دے گا، وہ راضی ہو جائے گا تو ہماری آخرت اچھی کر دے گا۔ اس لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ سلوک کریں گے، اور اس سلوک کا دین سیکھ کر اس کی حد میں رہ کر کریں گے۔ اس کی حد کیا ہے؟ جتنا ہم کر سکتے ہیں کریں، لوگوں کی شرم میں نہ کریں۔ آپ 50 روپے ہدیہ دے سکتے ہو تو اللہ کے لیے 50 روپے ہدیہ دو، لوگوں کو دکھانے کے واسطے 500 مت دو، مت دو۔ آپ 200 روپے کے کپڑے پہن سکتے 200 کے پہنو، کسی کو دکھانے کے لیے 400 کے مت پہنو، وہ دکھاوا ہے۔ آپ کی استعداد 200 کے 200 والا کرو، اپنے بچوں کو یہی تعلیم دیں، اپنی بچیوں کو یہی تعلیم دیں، تو یہ زندگی پر سکھی رہیں گے، ورنہ ان کا دکھ کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ اور یہ چیزیں سیکھنے سمجھنے کی ہیں، اس کے لیے روزانہ اپنے گھر میں تعلیم کریں، جس میں صحابہ کی، صحابیات کی مبارک زندگی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات ہیں، اللہ کے کلام کی آیات، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر ہیں، جس میں نماز کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی، حج کی اور دیگر معاملات اور معاشرت سے متعلق بہت سارے ابواب ہیں۔ یہ آسان کتابیں ہیں جس کو اپنے گھر میں روزانہ پڑھیں، اپنے بچیوں کو لے کر بیٹھیں، اس طرح پڑھیں کہ ہم سمجھ رہے ہوں، بچوں کو اس طرح سنائیں کہ وہ بھی کچھ سمجھ رہے ہوں، چاہے 10 منٹ پڑھیں، چاہے 10 منٹ ہی پڑھ لیں، لیکن اس طرح کہ ہم کچھ سمجھیں، سمجھاویں بچوں کو۔
اور دھیرے دھیرے ان کو ان مبارک زندگی کے عادی بناوے. بچپن سے ہی ان کو مکتب میں مدرسے میں بھیجے تاکہ قرآن شریف اچھی طرح پڑھیں. اللہ توفیق دے قرآن شریف یاد کراوے اور اس طرح یاد کراوے کہ بچے حفظ کے ساتھ ساتھ اچھے عمل والے بنیں. یہ نہ ہو کہ ایک بچہ حافظ ہے غیر حافظ ہے اور وہ دونوں بھائی ایک ساتھ ہی جا رہے ہیں، یعنی زندگی کی رفتار یکسائی ہے اور ماں بھی دیکھ رہے ابا بھی دیکھ رہے ہیں. اس کو ذرا غیرت دلا، بیٹا تم تو حافظ قرآن، کم از کم اتنی تو اس کو غیرت دلاوے. اب یہ حافظ ہے تو اس کو کیسے کپڑے پہنانے کہ حافظ قرآن ہے. یہ حافظ قرآن کی شادی ہو رہی ہے اور اس میں بھی اتنا ہی منڈپ بندھا ہے جتنا غیر حافظ میں بندھا تھا، تو کیا فرق باقی رہے گا؟ ایک بچہ عالم ہے اور ایک بچہ غیر عالم ہے، دونوں کی شادی ایک ساتھ ہو رہی ہے. بھائی عالم کی رعایت میں اس کو بھی شادہ کرواتے کہ بھائی تیرے ساتھ شادی دوسرے عالم کی ہے، لوگوں پر اس کا غلط اثر پڑے گا، اس کو سمجھاتے. ایک عالم کا کمرہ تیار ہو رہا ہے شادی کا اور ایک غیر عالم کا تیار ہو رہا ہے، اور ماں باپ کہتے کہ اصل میں دونوں بھائی ہیں اور دونوں کا حق ہے. اصل تو یہ تھا کہ دونوں کو سادگی پر لاتے، حضور والے طریقے پر لاتے، سنت والی زندگی سمجھاتے. کم از کم بھائی وہ نہیں مانا تو اس کو تو غیرت دلا دے، بیٹا تم حافظ قرآن ہو، تم عالم دین ہو، تم شلوار قمیض پہننے والے ہو، حضور کی سنت پر عمل کرنے والے ہو، تو تمہاری زندگی میں بھی سنت والی زندگی ہو. ہمارے ذمے ہیں کہ ہم ذہن سازی کریں، سمجھانا ہمارے ذمے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم سمجھانے میں کمی نہ کریں، سمجھانے میں کمی نہ کریں، سمجھاویں اور پھر دعا مانگے، اس لیے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل ہمارے ہاتھ میں نہیں. سمجھا کر پھر دعا کریں گے کہ اللہ تو ہی توفیق دے دے، تو ہی سچی سمجھ دے دے، صحیح سمجھ دے دے. تو پھر ماں باپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. اپنی اولاد کے حق میں زیادہ قبول ہونے والی دعا ماں باپ کی دعا ہے. ان کے حق میں دعائیں مانگیں، ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی صحیح زندگی کے لیے دعا مانگیں، ان کو نفع والا علم ملے اس کے لیے دعا مانگیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ بہت بڑا دینے والا ہے. اور بھی جو حاجتیں ضرورتیں ہیں وہ دعا کے راستے سے اللہ سے مانگیں. روزی روٹی میں کمی ہے تو اللہ سے کریں، لوگوں کے سامنے نہ روئے، کوئی ہماری حاجت نہیں پوری کرے گا. اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہیں کہ اللہ روزی روٹی میں تنگی ہے دور کر دے، گھر کی تنگی ہے یا اللہ ہماری اس تنگی کو دور کر دے. اور کوئی چیز ہے اللہ کے غیر کی طرف نہ جائے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، اللہ کے سوا دوسرا کوئی دینے والا نہیں، وہی ایک اکیلا ہے. کوئی بیماری سیماری ہے ٹھیک ہے، ہم علاج جو ہے وہ سنت ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں، باقی شفا دینے والا تو اللہ ہے. اس لیے حلال طریقے پر علاج کریں، ناجائز چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حرام میں اللہ نے شفا نہیں رکھی. چاہے کتنی بڑی بیماری ہو، اللہ کے وہاں سے دیر ہے شفا میں، اس لیے شفا نہیں آ رہی. جس دن اللہ چاہے گا شفا دے دے گا. جیسے بخار دور کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، ایسے کینسر دور کرنا بھی خدا کے لیے آسان ہے. وہ چاہے تو کسی کو بخار دے کے مار دے اور چاہے تو کسی کو کینسر میں بھی 20 سال زندگی دے دے. تو اس لیے حرام اسباب اختیار نہ کریں، ہاں حرام راستوں پر نہ جاویں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث میں دعائیں بتائی ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی اعمال قرآنی، اس میں وہ دعائیں بتائی. سر کے درد میں کیا پڑھیں، روزی میں تنگی ہو تو کیا دعا پڑھیں، قرآن کی کون سی آیت ہے، لا علاج بیماری ہے تو کون سی دعا پڑھیں، جن بھوت آیا تو کیا کرنے کا، کیا پڑھنے کا. سب ہمارے پاس گھر میں دوا موجود ہے، گھر میں دوا موجود ہے. ادھر ادھر کے چکر نہ کاٹیں زیادہ اور اپنا ایمان خراب نہ کریں. اللہ پر یقین کریں کہ شفا دینے والا اللہ ہے اور اللہ دعاؤں سے کام بناتا ہے. ہم اللہ سے اپنا تعلق بنا کر خدا سے دعا کریں گے. اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو، حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ دیں گے اور پھر نہیں ہو رہا ہے تو اب انتظار میں رہیں گے کہ اللہ آج نہیں تو کل شفا دے دے گا. غلط راستے اختیار نہیں کریں گے، ناجائز راستوں پر نہیں جائیں گے. ہمارے صدقے اور دعا کے بعد بھی اگر کام نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کے وہاں سے کوئی مصلحت ہے، اللہ کے وہاں سے کوئی مصلحت ہے تو ہم اللہ سے انتظار میں رہیں گے کہ اللہ آج نہیں تو کل اچھا کرے. اس امید پر رہیں گے، باقی کوئی غلط راستہ اختیار نہ کریں. اس لیے اپنی دعاؤں کی مقدار بڑھاویں. نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، رات میں تہجد میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے اوقات ہیں جو خاص اوقات ہیں، ورنہ عامتاً دعا کرنے کے لیے تو 24 گھنٹے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہر وقت اللہ سے اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں بچیوں کی، اپنے پڑوسیوں رشتہ داروں کی حاجتوں میں
دعائیں کریں، اللہ سے ہدایت مانگے، مغفرت مانگے، اور جو ہماری ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے مانگے، اور اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں۔ مسجدوں میں بھی مقام پر کام ہوتے ہیں تو اپنے جوان بچوں کو، گھر کے مردوں کو دین کی محنت میں مشغول کریں، وہ دین کے کام میں لگیں گے تو اور زیادہ اللہ کی رحمتیں اترے گی، ان کی زندگیوں میں دین آئے گا اور دنیا میں وہ دین زندہ ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ محلوں میں ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے سب جگہ پر، تو وہاں آپ بھی پابندی سے شریک ہوں، تعلیم میں بھی شریک ہوں، حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی مبارک باتیں براہ راست سننے کا موقع ملے گا۔ عموماً عورتیں بیان ہوتا ہیں تو آ جاتی ہیں، اللہ کا فضل ہے، یہ بھی بڑی بات ہے کہ بیان ہے آج تو ہو جاتا ہے، لیکن تعلیم ہوتی ہے تو وہاں سستی کرتی ہے۔ حالانکہ تعلیم میں تو سیدھے حدیث سنائی جاتی ہے، حدیث کے الفاظ سنائے جاتے ہیں سیدھے، اور اس کا ترجمہ یعنی حدیث کے الفاظ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، وہی کلمات ہیں، وہی کلمات ہیں، پھر اس کا مفہوم، اس کی تشریح، ترجمہ وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ اور زیادہ مؤثر ہیں ہمارے حق میں سننے کے لیے کہ جو حضور کی بات، کلام پاک کی بات ہے۔ تو تعلیم میں بھی پابندی سے شریک ہوں، تعلیم میں بھی شرکت کریں، پابندی کریں، اور اس کو بھی دھیان سے سنیں اور اپنے گھر میں پڑھیں، اس نیت سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی مبارک اور نورانی باتیں وہ مؤثر ہیں، دلوں پر اثر کرتی ہیں، اس لیے تعلیم میں خود بھی پابندی کریں، دوسری بہنوں کو بھی پابندی کی دعوت دیں کہ وہ بھی پابندی سے محلے کی تعلیم میں بھی شریک ہوں اور اپنے گھر کی تعلیم میں بھی پابندی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماؤ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے عزیز اقارب کی، یا اللہ ہمارے دوستوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی پوری مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر کرم فرما۔ یا اللہ ہماری بگڑی بنا دے، یا اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اور یا اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرما، اپنے ذات عالی کا تعلق عطا فرما، عبادت کا ذوق عطا فرما، حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرما کر آپ کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، ہمیں نفع والا علم عطا فرما، گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما، جو جانتے ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اخلاق حمیدہ عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما۔ جن بندوں بندیوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں مولا موت سے پہلے ادا کر دینے کی توفیق عطا فرما، کسی کو مولا ایذا پہنچانے سے، کسی کو تکلیف دینے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ کسی کی حقارت دل میں آنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے بندوں بندیوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں مولا موت سے پہلے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ احسان کے ساتھ ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ مولا ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت فرما۔ مالک جان و مال تیری دی ہوئی امانت ہے، اس کو تیرے نام پر لگانے کی توفیق عطا فرما، اور تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں یا اللہ حیا پیدا فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں میں حضور والی مبارک طریقوں کو زندہ فرما، ہمارے گھر میں حضور کی مبارک سنتوں کو زندہ فرما۔ یا اللہ ہمارے معاملات میں یا اللہ درستگی پیدا فرما، اور ہماری معاشرت میں سادگی پیدا فرما۔ حیا والی مبارک زندگی ہم سب کو اور ہماری تمام بیٹیوں بہنوں کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری تمام بیٹیوں بہنوں کو یا اللہ حیا والی پاکیزہ زندگی عطا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے اور ان کے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ گناہوں کی اور خواہشات کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ سنت والی زندگی کا اتباع کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تمام قسم کے حرام سے ہماری حفاظت فرما، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام کھانے پینے سے، حرام چیزوں کو پہننے اوڑھنے سے یا اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ حلال کی رغبت پیدا فرما، حلال کی رغبت پیدا فرما کر حلال اور پاکیزہ روزیاں ہمیں نصیب فرما، برکت والی روزیاں نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما،
بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما مولا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، پورے عالم میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما۔ تیرے جتنے بندے بندیاں مولا دین کی خدمتوں میں کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، سب کی محنتوں کوششوں کو بارآور فرما، عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ جتنے طلباء طالبات یا اللہ علم حاصل کر رہے ہیں، سب کو نفع والا علم عطا فرما، گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری اور ان کی سب کی حفاظت فرما۔ موت سے پہلے ماں بعد موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ موت کے وقت کلمہ ہم سب کی زبانوں پر جاری فرما۔ یا اللہ کلمے والی موت، تیرے راستے کی موت نصیب فرما۔ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں یا اللہ ہم سب کو جامع کوثر نصیب فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو فردوس اعلیٰ میں ٹھکانہ نصیب فرما۔ صلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔